اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام عالم آن لائن اسپیشل کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعین کردہ اور بتائے ہوئے راستے سے روگردانی کی جائے گی، تب ذلت، رسوائی اور پریشانی راہ کی دیوار بن کر کھڑی ہو جائے گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، آپ نے بتایا ہے، فرمایا ہے کہ نکاح کن عورتوں سے کرنا افضل ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اور اس حوالے سے صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، لہٰذا متفقون علیہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، تنکح المرأۃ لأربع، نکاح 4 باتوں کی وجہ سے عورتوں سے کیا جاتا ہے۔ اب وہ کیا 4 باتیں؟ لمالہا، مالدار ہونے کی وجہ سے، دولت ہے، پیسہ ہے۔ ولحسبہا، حسب نسب کی وجہ سے، یعنی کہاں سے تعلق ہے، کیا برادری ہے۔ ولجمالہا، اس کے حسن کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے۔ ولدینہا، اس کے دین کی وجہ سے، دینداری کی وجہ سے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی وجہ سے۔ پھر فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، فاظفر بالذات الدین، لیکن ترجیح دو دینداری کو، ترجیح دو دینداری کو۔ اور پھر فرمایا تربت یداک، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، یعنی دینداری کو ترجیح نہیں دو گے اور نہیں مانو گے، تو تمہارے دونوں ہاتھ خاک آلود ہوں گے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معجم طبرانی میں ایک اور خوبصورت حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو عورت سے صرف اس وجہ سے نکاح کرتا ہے کہ وہ عزت والی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ذلیل کرتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، سرکار فرما رہے ہیں کہ جو عورت سے صرف اس وجہ سے نکاح کرتا ہے کہ وہ عزت والی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کرتا ہے، اور جو اس کے مالدار ہونے کی وجہ سے اس سے نکاح کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے محتاج کر دیتا ہے، اور جو اس کے حسب نسب کو دیکھ کر، اسٹارڈم کو دیکھ کر، اس کی شہرت کو دیکھ کر اس سے نکاح کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی کمینگی میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو اپنے گناہوں کو، یعنی اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یا صلہ رحمی کے خیال سے نکاح کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ، بلکہ دیکھا ہی ہوگا کہ پاک و ہند کی بیشتر فلموں میں جب ہیروئن اور ہیرو شادی کی خوبصورت بندھن میں جڑنے لگتے ہیں اور دولہے کی بارات دلہن کے گھر پر پہنچ چکی ہوتی ہے، اس وقت جب قاضی صاحب اپنے کانپتے ہاتھوں سے نکاح نامے کا رجسٹر سنبھالے دلہن سے پوچھتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں تجھے قبول ہے، بس یہی وہ موقع ہوتا ہے جہاں پر دہشت ناک بیک گراؤنڈ میوزک کے ساتھ ولن سارے رنگ میں بھنگ ڈالنے کے لیے آ جاتا ہے اور دونوں خاندانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ اب کچھ اسی قسم کی صورتحال سے قومی ٹیم کے سابق کپتان شعیب ملک صاحب دوچار ہیں، اور یہ صورتحال کسی ولن کی نہیں، ان کی خود کی پیدا کرتا ہے۔ ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اسے اتفاق نہیں کہیے، یہ زیادتی ہوگی، یہ سب ان کا کیا دھرا ہے۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، تماشا بنا دیا ہے انہوں نے نکاح کو، تماشا بنا دیا ہے اس مقدس بندھن کو، ایک مذاق بن گیا ہے۔ ضرور نکاح کریں شعیب ملک صاحب، آپ ضرور نکاح کریں، آپ ایک نہیں، آپ 4 نکاح کریں، لیکن تماشا نہ بنائیں نکاح کو۔ آج انگلی اٹھ رہی ہے پوری دنیا میں ہمارے نکاح کے مقدس بندھن پر، یہ کیا وکیل ہوتے ہیں، یہ کون سے گواہ ہوتے ہیں، کیا ٹیلی فون پر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، سب نے تماشا بنا لیا ہے۔ تبصرے، ہر آدمی تبصرے کر رہے ہیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں، اور علماء کی طرف جانے سے پہلے میں یہ بات ضرور کہوں گا، آپ DVD خریدنے جاتے ہیں، آپ VCR خریدنے جاتے ہیں، آپ گاڑی خریدنے جاتے ہیں، آپ مشورہ کرتے ہیں کون سا DVD لوں، کون سی گاڑی لوں، کون سا VCR لوں، گھر میں کوئی لگانے کے لیے کون سی چیز لوں،
مشورے ہوتے ہیں. آپ گاڑی خریدنے جاتے ہیں مشورے کرتے ہیں. آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہو جائے, کینسر ہو جائے, تو آپ ڈاکٹرز کے سلسلے میں مشورے کرتے ہیں کہ کون سا ڈاکٹر اس کو صحیح کرے. لیکن آپ ایمان کے سلسلے میں کبھی کوئی مشورہ نہیں کرتے. جس کے جو جی میں آ رہا ہے, منہ میں آ رہا ہے, بولے جا رہا ہے. نکاح پر تبصرے ہو رہے ہیں, گفتگو ہو رہی ہے, بس بولنا ہے, چپڑ 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 سب کی زبانیں چلنی ہیں. یہ کتنا مذاق بن رہا ہے. آج وہ صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ شعیب ملک کو سنسار کیا جائے, وہ زانی ہے, عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں. پہلے وہ یہ بتائیں انہوں نے اپنی بیٹی کو اتنی اجازت کیوں دے دی تھی کہ وہ چپکے, اب تو رات دن آنسو بہانا ان کا یاد ہے انہیں, لیکن وہ چپکے جب ملا کرتی تھیں اور شعیب ملک سے گفتگو ان کی ہوتی تھی, تب ان کو اپنی بیٹی کا باہر جانا دکھائی نہیں دیا, تب ان کو کچھ نظر نہیں آیا.